ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ اپنے اس پروگرام اسلامک کیلنڈر میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام اسلامک کیلنڈر کے ذریعے آپ کو ہر مہینے کی اہم تاریخوں کے بارے میں بتاتے ہیں، اور یہ مہینہ رجب کا ہے۔ 25 رجب 183 ہجری ہی وہ اہم تاریخ ہے جس تاریخ کو بغداد میں ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی۔ اس لیے ہم سب سے پہلے اپنے سبھی ناظرین کی خدمت میں اپنے امام کی مظلومانہ شہادت پر تعزیت پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے اس عظیم غم کے حوالے سے آپ کی پاک سیرت پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے سلسلہ امامت کی 7ویں کڑی تھے۔ آپ کا نام موسیٰ تھا اور آپ کی کنیت ابو ابراہیم، ابو العلی، ابو عبداللہ تھی۔ یوں تو آپ کو کاظم، ابو صالح، نفس زکیہ، صابر، باب الحوائج کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جن القاب سے آپ مشہور ہوئے ان میں کاظم اور باب الحوائج ہیں۔ آپ کے والد ماجد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تھے اور آپ کی والدہ جناب حمیدہ خاتون تھی، جو صاحب کمال و بافضیلت بی بی تھیں۔ جنات الخلود پیج 29۔ ناظرین، آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح اللہ کی طرف سے امام، پاک و پاکیزہ، طاہر، عالم زمانہ اور اپنے وقت میں کائنات کے سب سے بہتر انسان تھے۔ آپ علم و سخاوت، طہارت نفس، بلندی کردار اور پاک صفات میں اپنے والد ماجد کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ آپ کے زمانے کے جو حاکم تھے ان میں سب سے پہلا نام مروان حمار کا آتا ہے، جس کے دور حکومت میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے سلسلے وار اور 5 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا، جن میں 132 ہجری سے لے کر 170 تک صفا عباسی، منصور دوانقی، مہدی بن منصور، ہادی عباسی نے حکومت کی، اور 170 ہجری میں اس کی موت کے بعد ہارون رشید خلیفہ ہوا، جس ظالم نے 183 ہجری میں ہمارے 7ویں امام کو زہر کے ذریعے شہید کرا دیا۔ سوائق المحرقہ، اخبار الخلفاء ابن رائی۔ آپ اپنے بزرگوں کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بھی غریبوں اور فقیروں کا اسی طرح خیال رکھتے تھے جس طرح سے آپ کے بزرگ رکھا کرتے تھے۔ آپ بھی رات کے اندھیرے میں اپنے کندھوں پر اناج اٹھا کر محتاجوں اور فقیروں کے گھروں میں پہنچاتے تھے اور ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے۔ آپ اپنے دشمن کے ساتھ اس طرح سے پیش آتے تھے کہ وہ خود شرمندہ ہو جاتا اور اپنی غلطی کا احساس کر کے آپ کا دوست بن جاتا۔ ناظرین، آج ہم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت اہم واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے دشمنوں سے کس طرح پیش آتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص جو آپ کا کھلا دشمن تھا، آپ کے سامنے آپ کو مسلسل برا بھلا کہتا تھا۔ امام کے چاہنے والے امام سے کہتے، مولا آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم میں سے کوئی اس پر سختی کرے، لیکن امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ پھر وہ شخص بہت دن تک نہیں آیا اور اس کی کوئی خبر نہیں ہوئی کہ وہ کہاں ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کے بارے میں پوچھا تو کہا گیا کہ وہ مدینے سے باہر اپنے کھیتوں میں چلا گیا ہے۔ امام علیہ السلام مدینے سے باہر اس کے گھر کی طرف چل دیے۔ جب اس شخص نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو آتے دیکھا تو دور سے کہا کہ میرے کھیت میں داخل مت ہونا، میں آپ جیسے افراد کا دشمن ہوں۔ لیکن امام اس کے قریب پہنچے اور اسے سلام کر کے اس کی خیریت معلوم کی اور بڑی محبت سے اس سے فرمایا، ان کھیتوں پر تمہارا کتنا خرچ ہوا ہے؟ اس نے کہا 100 دینار۔ پھر فرمایا، اس کھیت کی فصل سے تمہیں کتنے فائدے کی امید ہے؟ اس نے کہا 200 دینار۔ امام علیہ السلام کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں 300 دینار تھے۔ آپ نے تھیلی نکال کر اسے دے دی اور فرمایا، یہ رقم لو اور کھیت سے جو فائدہ ہوگا وہ بھی تمہارا ہوگا۔ امام علیہ السلام کے اس بہترین سلوک سے وہ بہت شرمندہ ہوا اور اپنی غلطی مانتے ہوئے امام علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسہ لیا اور آپ کا چاہنے والا بن گیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں سے کہا، اگر اس وقت تم لوگ اس کا جواب دشمنی سے دیتے تو یہ اور دشمن بن جاتا۔ دیکھو اب اس نے اپنی غلطی کی معافی بھی مانگ لی تھی۔
اور دشمنی ترک کر کے میرا دوست بن گیا، اور اس طرح امام علیہ السلام نے اپنے اخلاق کے ذریعے اسے اسلام کا درس دیا۔ اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام کسے کہتے ہیں اور منصب امامت کا کون اصل حقدار ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے امام دنیا میں آ کر امام نہیں بنتے، بلکہ اللہ کے یہاں سے امام بن کر آتے ہیں، اور اچھے اخلاق و کردار دنیا میں آ کر کسی سے نہیں سیکھتے، بلکہ یہ تمام صفتیں وہ اللہ کے یہاں سے لے کر اس دنیا میں آتے ہیں۔ ناظرین، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں جہاں تمام خوبیاں تھیں، وہیں پر آپ میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ آپ اپنا کام خود کرتے تھے۔ حسن ابن علی نامی صحابی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے باپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ان کے کھیت میں اس حالت میں ملاقات کی کہ وہ محنت کی وجہ سے قدموں تک پسینے میں بھیگے ہوئے تھے۔ میں نے امام سے کہا، میری جان آپ پر قربان، آپ کے کام کرنے والے غلام کہاں ہیں؟ آپ خود کیوں کام کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، مجھ سے اور میرے والد سے زیادہ میرے خاندان کے بزرگ افراد اپنے کھیت میں کام کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا، مولا وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے جد رسول اور امیر المومنین حضرت علی اور ہمارے دادا پردادا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، کھیتی باڑی پیغمبروں اور مرسلین اور صالحین کا کام ہے۔ ناظرین، اس واقعے کے ذریعے امام علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ کام کرنے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ کام کرنا انبیاء و مرسلین کی سنت ہے، لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ اپنا کام خود کریں اور اس کے کرنے میں شرم و حیا محسوس نہ کریں۔ من لا یحذر الفقیہ جلد 3 پیج 98، بحار الانوار جلد 48 پیج 5۔ ناظرین، اب آپ کی خدمت میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زرعی اقوال پیش کرتے ہیں، جس میں علم و حکمت کا ایک دریا موجود ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اپنے نفسوں سے فقیری اور لمبی عمر کی بات نہ کرو، کیونکہ جو اپنے نفس سے فقیری کی بات کرتا ہے وہ کنجوس ہو جاتا ہے، اور جو لمبی عمر کی بات کرتا ہے وہ لالچی ہو جاتا ہے۔ تحفۃ العقول پیج 410۔ جو شخص اپنے غصے کو لوگوں سے روک لے، خدا قیامت کے دن اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ وسائل الشیعہ جلد 11 پیج 289۔ خبردار، زیادہ ہنسی مذاق نہ کرو، کیونکہ اس سے تمہارے چہرے کا نور چلا جاتا ہے۔ بحار الانوار جلد 78 پیج 321۔ خداوند عالم نے ہر بد زبان اور گالی دینے والے بے حیا پر جنت حرام قرار دی ہے۔ تحفۃ العقول پیج 392۔ تکبر، گھمنڈ نہ کرنا، کیونکہ جس کے دل میں چھوٹے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ تحفۃ العقول پیج 396۔ جب بھی لوگ نئے نئے قسم کے گناہ کرتے ہیں تو خدا ان کو نئے نئے قسم کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ بحار الانوار جلد 78 پیج 322۔ جس کی زبان سچ بولتی ہو اس کا عمل پاکیزہ ہے۔ تحفۃ العقول پیج 388۔ جو شخص فضول خرچ کرے گا اس کی نعمت اس سے دور ہو جائے گی۔ بحار الانوار جلد 78 پیج 327۔ مخلوقات یعنی بندوں سے لالچ کو ختم کر دو، کیونکہ یہی لالچ ذلت کی کنجی ہے۔ بحار الانوار جلد 78 پیج 315۔ یہ جان لو کہ حکمت کی باتیں یعنی علم مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، لہٰذا تمہارے اوپر علم و دانش کا سیکھنا واجب ہے۔ بحار الانوار جلد 78 پیج 309۔ ناظرین، آپ کے انہی نصیحت آمیز باتوں اور آپ کی شہرت و عظمت کو دیکھ کر ہارون کو اپنی حکومت خطرے میں دیکھنے لگی، تو اس نے آپ کو بے خطا قید خانے میں ڈال دیا۔ قید خانے میں پہنچ کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اور کہا، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، مدتوں سے میں چاہتا تھا کہ تو اپنی عبادت کے لیے مجھے اکیلا ٹھکانہ دے دے، اب میری خواہش پوری ہو گئی ہے، لہٰذا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ مناقب جلد 4 پیج 318۔ ہارون انہیں جب بھی قید میں دیکھتا تو اسے یہی لگتا کہ کوئی کپڑا ہے جو زندان کے کونے میں پڑا ہے،
ایک بار اس نے دربان سے پوچھ ہی لیا کہ یہ کس کا لباس ہے جو قید خانے کے ایک کونے میں پڑا ہوا ہے۔ قید خانے کے داروغہ ربی نے کہا کہ یہ لباس نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ کاظم ہیں جو زیادہ تر سجدے کی حالت میں رہتے ہیں۔ ہارون نے کہا سچ ہے، وہ بنی ہاشم کے بڑے عبادت گزار افراد میں سے ہیں۔ ربی نے پوچھا تو پھر ان پر اتنی سختی کیوں ہے؟ ہارون نے کہا افسوس، اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ بحار الانوار جلد 48 پیج 108۔ آپ کی عبادت کو بیان کرنے کے لیے آپ کی زیارت کا وہ جملہ کافی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ درود ہو موسیٰ ابن جعفر پر جو پوری رات مسلسل عبادت اور استغفار میں گزارتے تھے، سجدہ ریز رہتے، بہت زیادہ مناجات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے اور خوف خدا میں روتے رہتے ہیں۔ بحار الانوار جلد 48 پیج 108۔ ناظرین، کسی کی عبادت و سجدے کی تعریف اگر اس کا سب سے بڑا دشمن کرے تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا عبادت کرنے والا اور سجدہ کرنے والا ہوگا۔ اور ہمارے ساتھ پہ امام کو تو ہارون جیسے بدترین دشمن بھی بنی ہاشم کے بڑے عبادت گزاروں میں سمجھتا تھا، جس نے زمانے کو بتا دیا کہ بنی ہاشم والے کس طرح عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ ناظرین، دشمن جس کے فضائل بیان کرے اس کی فضیلت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ امام علیہ السلام کے کردار و اخلاق کو دیکھ کر لوگوں نے ہارون پر دباؤ ڈالا کہ امام کو قید سے آزاد کیا جائے۔ چونکہ امام کو قید میں رکھنے کا اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، اس لیے لوگوں کا دباؤ بڑھنے پر ہارون نے امام کو قید سے آزاد کر دیا، لیکن وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی بہانہ ملے تو دوبارہ ان کو قید میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ کی اس کوشش کو کامیاب بنانے کے لیے درباری، خوشامدی اور چغلخوروں نے ہارون تک یہ جھوٹی خبر پہنچائی کہ امام کے لیے مسلمانوں کی طرف سے بے شمار دولت وصول کی جاتی ہے اور امام کے کئی بیت المال ہیں جہاں یہ دولت محفوظ کی جا رہی ہے اور وہ خلافت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے چاہنے والوں کو خطوط لکھ کر وہ لوگوں کو حکومت کے خلاف اکسا رہے ہیں۔ اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے کو سن کر ہارون خوش ہوا، کیونکہ وہ پہلے ہی سے امام کو دوبارہ قید کرنے کے بہانے تلاش کر رہا تھا۔ یہ سنتے ہی اس نے بغیر اصلیت معلوم کیے ہوئے امام علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا اور سپاہیوں کا دستہ مدینے روانہ ہو گیا۔ جب وہ دستہ مدینے میں امام علیہ السلام کی گرفتاری کی غرض سے پہنچا تو معلوم ہوا کہ امام روضہ رسول پر ہیں۔ ان سپاہیوں نے روضہ رسول کا بھی احترام نہیں کیا اور جوتے چپل پہنے ہوئے روضہ رسول کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ اس وقت نماز میں مصروف تھے اور انہیں اسی حالت میں گرفتار کر کے مدینے سے بصرہ لے جایا گیا، جہاں انہیں دوبارہ قید خانے میں ڈال دیا گیا، جہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو تقریباً 17 سال تک قید خانے میں زندگی گزارنی پڑی، اور اس درمیان آپ کو بہت سخت مصیبتوں اور تکلیفوں سے بھی گزرنا پڑا۔ حکومت نے آپ کو بدل بدل کر قید خانوں میں رکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس قید خانے میں بھی آپ جاتے، آپ کی عبادت و اخلاق دیکھ کر نگرانی کرنے والا سختی کرنے کے بجائے آپ پر مہربان ہو جاتا، اور جب حکومت کو اس کی خبر ملتی تو وہ آپ کو دوسری جگہ بھیج دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو کئی قید خانوں میں رکھا گیا۔ قید کی لمبی مدت نے امام علیہ السلام کی صحت کو بہت زیادہ متاثر کیا، یہاں تک کہ آپ کے جسم مبارک کا سارا گوشت گھل گیا تھا، صرف رگیں اور ہڈیاں رہ گئی تھیں۔ چنانچہ جب آپ سجدہ کرتے تو معلوم ہوتا کہ زمین پر کوئی کپڑا پڑا ہوا ہے۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ ایک دن ہارون رشید نے بصرہ کے گورنر کو ایک خط لکھا کہ موسیٰ ابن جعفر کو قتل کر کے ان کا قصہ تمام کر دے۔ بصرہ کے گورنر نے اپنے مشیروں سے مشورہ کر کے جواب میں ہارون کو لکھا کہ امام موسیٰ کاظم کے اندر 1 سال کی مدت میں نے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ وہ رات و دن نماز روزے میں مشغول رہتے ہیں، حکومت اور عام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ملک کی خوشحالی چاہتے ہیں۔ میں ان کے قتل میں اپنے انجام کی بربادی اور اپنی آخرت کی تباہی دیکھ رہا ہوں، لہٰذا مجھے اس عظیم اور بڑے گناہ کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اس خط کے ملتے ہی ہارون رشید نے امام علیہ السلام کو بغداد بلا لیا
اور یہ کام سندی بن شاہق کے سپرد کیا اور اسی ظالم ملعون نے زہر دلوا کر آپ کو شہید کرا دیا۔ ہمارے ساتویں امام آخر کار زہر کے ذریعے شہید کر دیے گئے۔ زہر دینے کے تیسرے دن یعنی 25 رجب 183 ہجری جمعے کے دن آپ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ وقت شہادت آپ کی عمر 55 سال کی تھی۔ مطالب الصول پیج 282، عالم الورا پیج 171۔ شہادت کے بعد آپ کا جسم مبارک ہتھکڑیوں اور بیڑیوں سمیت قید خانے سے نکال کر بغداد کے پل پر ڈال دیا گیا۔ ہارون کے ڈر سے لوگ اس پل کی طرف جانے کی ہمت نہ کرتے تھے۔ سلیمان بن جعفر کے کہنے پر امام کے شیعوں کی ایک جماعت نے آپ کے جسم اطہر کو دشمنوں سے حاصل کر کے غسل و کفن کا انتظام کیا اور پھر ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام باعجاز امامت وہاں تشریف لائے اور انہوں نے نماز پڑھائی اور اپنے والد بزرگوار کو سپرد خاک کیا۔ اور جب دفن کے بعد امام رضا علیہ السلام مدینے واپس تشریف لائے اور شہادت کی خبر عام ہوئی تو مدینے میں ایک کہرام برپا ہو گیا اور تعزیت کا سلسلہ مدتوں تک جاری رہا۔ انوار نعمانیہ پیج 127۔ آپ کا انتہائی خوبصورت روضہ آج بھی بغداد کے قریب کازمین میں موجود ہے، جس کے گنبد اور میناریں سونے سے آراستہ ہیں اور مومنین آپ کے روضے کی زیارت سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ لہٰذا تمام مومنین کو چاہیے کہ تاریخ کی عظمت کو سمجھتے ہوئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا غم خلوص دل اور خلوص نیت کے ساتھ منائیں، چونکہ امام حسین علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ دردناک شہادت آپ کی ہوئی ہے، کیونکہ وقت کے حاکم ہارون نے آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ ناظرین، اب ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی تاریخ کی مناسبت سے ہم پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔